محرم الحرام کے مہینے میں نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح جس نے بری اللہ تعالیٰ نے اس کی سارے دکھ تکلیف مالی اور روحانی مشکلات دور فرما دیتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، کسی سے بھی بغض نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی، برکتیں نازل فرما۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ بقایا جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میں جس سے چاہوں بیٹے عطا کروں، جس سے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس سے چاہوں دونوں ہی عطا کروں، جس سے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، جیسے چاہوں عزت دوں، جس سے چاہوں ذلت دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، جسے چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر، نہ تلاوت قرآن مجید کی فکر، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہم کو ستاتی ہے اور بعد میں پریشانی رہتی ہے اور پھر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہماری زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بس اس وظیفے پر عمل کریں۔ ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس پر عمل کرنا ہے، مختصر سا یہ ایک عمل ہے۔ اور جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما دیتے ہیں اور ان کی ہر مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، غرض ہر قسم کی بیماری، چاہے روحانی بیماری ہو یا مالی پریشانی ہو،
اللہ تعالیٰ سب سے نجات دلا دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کا اثر تب بھی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں ادا کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہمارے جو ایک اور کوتاہی ہے کہ مرد حضرات مسجد میں نہیں جاتے، اب اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جو مرد حضرات ہیں انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی چاہیے، کہ جب ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے۔ ناظرین، جو فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر آپ نے اپنی ایک ذاتی دعا ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر میرے ساتھ بھی ایک بار دہرا لیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ چارے کل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر پھر سنتے پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے سنتے پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے سورۃ مزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ ایک ایسا نایاب وظیفہ ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی سے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، بیماری، روحانی معاملات، مالی معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ مرشد چینل کے پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی اللہ والے نے فرمایا کہ جس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی وہ سلامت رہا۔ نمبر 2، کسی بزرگ نے فرمایا جس نے نفسیانی خواہشات کو ترک کر دیا وہ آزاد ہو گیا۔ نمبر 3، کسی اللہ والے نے فرمایا جس نے حسد سے پرہیز کیا اس نے محبت حاصل کر لی۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔